بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں. تلکل ایام نداولھا بین الناس. اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے. پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی, رخ چھپانے کی. دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو نیکوں سے دعا لے لو, اللہ والوں سے دعا لے لو, ماں باپ سے دعا لے لو, بزرگوں سے دعائیں, اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ. دعائے ضرر سے بچ جاؤ. کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے. بچو. وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی, غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی. جب اے سی پورا لگا ہو, گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے, اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے, اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے, اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے, اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے, تو پھر وہ استغفار کرے. پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے. پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے. اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں. نبی پاک رحمت للعالمین ہے, لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے, تو کفار نے پھبتیاں کسیں, بار بار بلا بھلا کا. ایک طواف بھی حضور نے کر لیا, دوسرا بھی کر لیا, تیسرا بھی, اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی, کئی تکلیفیں دی. تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی, اے اللہ گن لے ان لوگوں کو, گن مالک ان بندوں کو, یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے سارے, گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے. کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلیں جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے. حضرت سعد بن ابی وقاص, بخاری مسلم دونوں میں حدیث, حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا, حاکم بنایا تھا. کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے, اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے, پھبتیاں کستے ہیں, زبانیں کھولتے. اور آپ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا. تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی, تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے, معلومات کی. تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا, صرف ایک. وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں, نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں, نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں. 3 شکایتیں اس نے لگائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی, جہاد کیا تھا, ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی, دل ٹوٹ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا, یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں, تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں, اس بندے کی عمر لمبی کر دے, اس کا فاقہ بڑھا دے, اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک. یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے. صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا, حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے, بڑی شان سے دنیا سے گئے, لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی, اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا, اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا, اور لوگ جوتے مارتے, تکلیف دیتے, باز کیوں نہیں آتا, تجھے شرم کیوں نہیں آتی. تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں, مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی, میں نے ان کو ستایا, دل توڑا, اذیت دی, کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے, یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ, وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا. وہ میرے بھائی
محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں چلے